ایک مومن کے اندر خشیت پیدا کرتا ہے، اللہ سے ڈر پیدا کرتا ہے۔ تم ہلکے میں لیتے ہو اس چیز کو؟ ذرا موم بتی میں اپنی انگلی رکھ کر کے دکھانا، یا چولہے میں جا کر کے اپنا ہاتھ رکھ کر کے دکھانا، اگر چمڑی جل گئی تو 8 دن تک اس کی مرہم پٹی پہ لگ جائیں گے، ہا ہو کرتے رہیں گے، جلے ہوئے آدمی کو سکون کبھی نہیں۔ لیکن دوزخ میں جب ڈالا جائے گا، ایک بار چمڑی جل گئی تو ختم ہو جائے گا، ایک بار یہاں آگ میں جل گئے تو مر گئے، پھر کیا ہونا ہے؟ لیکن دوزخ میں ایسا نہیں کہ اب تم وہاں جب تک جلتے رہو گے موت نہیں آئے گی، موت ختم کر دی جائے گی۔ مرنا ایک ہی بار ہے انسان یہاں دنیا میں، پھر قیامت کے دن موت کو بھی اللہ تعالیٰ موت دے دے گا، ختم۔ اب نہ جنتی مرے گا نہ دوزخی مرے گا، کوئی مرنے والا نہیں ہے وہاں پر۔ دوزخ میں جو گئے چاہے وہ جتنے بھی عذابات آئیں موت نہیں آئے گی، یہی تو سب سے بڑا ٹینشن ہے وہاں پر۔ کفار و مشرکین مانگیں گے کہ موت دے دے ہم کو، لیکن موت نہیں آئے گی۔ اور جب چمڑی جلتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں ایک بار جلے گی تو دوسری بار پھر کیا جلے گی، جلی ہوئی چیز کو کیا جلایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اللہ فرماتا ہے جب جب آگ سے پک جائے گی نا چمڑی، نضجت کہتے ہیں پھل کی طرح پک جانا، جو پل پلا ہوتا ہے پھل، چمڑی پیپ سے پک جائے گی، بھر جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے جب جب دوزخ کی آگ کی وجہ سے تمہاری چمڑی پکے گی، اللہ فرماتا ہے ہم اس کے علاوہ دوسری چمڑی تمہیں پہنا دیں گے، نئی چمڑی ڈال دیں گے، بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کو چکھ سکو، نیا نیا عذاب چکھ سکو۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ کتنی بار چمڑی بدلی جائے گی؟ وہ کہتے ہیں 1 گھنٹے میں 70 بار بدلی جائے گی، ہر گھنٹے میں 70 بار پورے جسم کی چمڑی بدلی جائے گی۔ سہنے کی طاقت ہے کسی کے اندر، برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ اسی لیے مجھے وہ دعا یاد آتی ہے، حضرت سفیان ثوری رو رو کر کے دعا کرتے تھے، بڑی پیاری دعا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے تھے الہی لست للفردوس اہلا، اے میرے مولا میں تیری فردوس بری میں جنت میں جانے کا اہل تو نہیں ہوں، میں تیری جنت میں جانے کے قابل تو ہوں نہیں، ولا اقوی علی نار الجحیم، اور نہ ہی میں تیرے دوزخ کے عذاب سہنے کی طاقت رکھتا ہوں، یہ بھی تو میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ مانا کہ جنت میں جانے کے جیسے اعمال نہیں ہیں، لیکن تیری دوزخ کا عذاب سہنے جیسی بھی طاقت نہیں ہے، اب بچا کیا ہے؟ فاغفر ذنوبی بفضل جودک یا اللہ، اے اللہ تو اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے معاف کر دے تو بڑی بات ہے، باقی اعمال تو نہیں ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی دعا کی تھی، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ بس یہی ایک آس ہے ہمارے پاس، اللہ چاہے اپنے فضل سے اور اپنے رسول کی سفارش سے بچ گئے تو بچ گئے، ورنہ میں بتاؤں وضو میں بھی پکڑے جا سکتے ہیں، ہم قرات میں پکڑے جا سکتے ہیں، رکوع سجدے میں پکڑے جا سکتے ہیں، اور پتہ نہیں زندگی بھر کتنا کھایا، سب کا اگر حساب دینے پر آ جائیں، ہم نے چاول کتنا کھایا، روٹیاں کتنی کھائی ہیں، شکر کتنا کھایا ہے، اگر یہ سب حساب میں آئے، اس میں اگر کچھ دانے حرام کے چلے گئے تھے تو وہ حساب دیتے دیتے سالوں لگ جائیں۔ ہمارے پاس حساب جیسی چیز نہیں ہے میرے عزیز، اسی لیے وقت کا مجدد بریلی کا امام، جن کے پاس عبادت کے ذخیرے ہیں پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے؟ تو اے اللہ تو اتنی بڑی شان کا مالک، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی طرف، اس کے رحم کی طرف توجہ لگائے رکھو۔
سورہ یاسین میں مولا تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آگے کی آیتیں اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، مہر لگا دیں گے۔ اس کا ترجمہ یہی ہے۔ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تمہارے پیر گواہی دیں گے تم کیا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم منہ پر مہر لگا دیں گے، سب بند، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، ہیلے بہانے کرنے کی عادت ہے، ادھر ادھر کی باتیں اڑانے کی عادت ہے۔ تم کیا بولو گے قیامت کے دن؟ تمہارے ہاتھوں سے کہا جائے گا بولو یہ کیا کیا کرتا تھا۔ حدیث پاک میں ہے ران کی چمڑی تک بولنے لگے گی، ران کی چمڑی قیامت کے دن بات کرے گی اور بتائے گی کہ مولا یہ کیا کیا خیانت کرتا تھا تیری امانتوں کے ساتھ، وہ سب بتائے گا۔ گھبرا کر کے لوگ کہیں گے اپنی اعضاء سے، اپنی چمڑیوں سے، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، اپنی چمڑیوں سے کہیں گے لوگ کہ تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ دنیا میں ہم جب بھی تمہیں کوئی تکلیف ہوتی تھی تو ہم فوراً تمہارا خیال کرتے تھے، کٹ گیا تو پٹی لگایا، دوا لگایا، ہاتھ کی کیا خیال کرتے ہیں کہ نہیں خیال کرتے؟ لیکن یہ نہ ہاتھ ہمارا ساتھ دے رہا ہے، نہ پیر ساتھ دے رہا ہے، نہ آنکھیں، نہ ناک، نہ کان، نہ چمڑیاں ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہیں۔ تو یہ کہیں گے قیامت کی قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ بولیں گے اس اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت آج دی ہے جس نے سارے لوگوں کو ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی، اسی نے آج ہمیں بولنے کی طاقت دی۔ جو نے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا آج تیرے خلاف گواہی دی جائے گی۔ ڈرو اس دن سے، ڈرو۔ اسی لیے ہمیشہ قرآن نے بھی ڈرایا ہے۔ کس بات سے؟ اس دن سے ڈرو جس دن حساب کا ہوگا۔ 24ویں پارے میں ایک آیت ہے سورہ غافر کی، اللہ فرماتا ہے ایک آواز آئے گی اس دن لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کس کی بادشاہت ہے؟ دنیا میں اس کی جے جے کرتے رہتے تھے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا کس کی بادشاہت ہے؟ سب چپ، کسی کی زبان سے کوئی بات نہیں آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آواز آئے گی للہ الواحد القہار، آج ایک اللہ قہر کرنے والے کی حکومت ہے، قہار کی آج حکومت ہے۔ اللہ کے 99 صفات ہیں، وہ غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، لیکن قیامت کے دن مولا فرماتا ہے قہار ہے۔ قہار کسے کہتے ہیں؟ سخت پکڑ کرنے والا۔ پکارا جائے گا این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے وہ زمین میں جو گھمنڈ کرتے تھے، کہاں ہے وہ جو زمین میں دادا گیری کرتے تھے؟ بلائے جائے۔ قہار کے سامنے کس کی مجال ہے بات کرنے کی؟ تمہیں پتا ہے اللہ کے نبیوں کا حال یہ ہوگا، موسیٰ علیہ السلام جو جلیل القدر پیغمبر ہے وہ تک کانپ رہے ہوں گے وہاں پر اللہ کے جلال سے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام کہیں گے آج ہمیں بات کرنے کی جرات نہیں ہے اللہ کی بارگاہ، نبیوں کی بات کر رہا ہوں۔ ماں و شما چھوڑو، تم کس کے اس کے بھروسے پہ بیٹھے ہو؟ نبیوں کا حال یہ ہے کہ ہم بات نہیں کر سکیں گے آج۔ اس بڑے مجمع میں قرآن کہتا ہے سورہ نجم کی آیت وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ، آسمان میں کتنے بڑے بڑے فرشتے ایسے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کی سفارش کام نہیں آئے گی، ان کی کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی شیئاً الا بإذن اللہ، مگر اللہ جسے اجازت دے۔ اس بھرے مجمع میں ڈر اور خوف ایسا ہے کہ ایک نبی بھی بولنے کو تیار نہیں، ایک فرشتہ بھی بات کرنے کو تیار نہیں۔ مخلوق کے ہاں اس وقت اگر کوئی آواز گونجتی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ہے، وہ صرف اور صرف میرا آقا ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ اس بھرے مجمع میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی سفارش کر کے
اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کریں گے، اللہ کی ناراضگی کو کم کریں گے۔ وہ سجدے میں چلے جائیں گے تو سر نہیں اٹھائیں گے۔ مولا فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ، آپ جس کی سفارش کریں گے قبول کی جائے۔ یہ ہے محشر کے میدان کی بات۔ بہرحال سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، تمہارے پیر گواہی دیں گے تم کیا کیا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو تمہارے چہروں پر یا تمہاری آنکھوں پر پوری طرح سلائیاں پھیر دی جائیں گی، بند کر دیا جائے گا، یہاں پر بھی دنیا میں۔ میرے عزیزو ایک آیت اس میں یہ بھی آئی ہے قرآن میں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، سورہ یاسین کی آیت۔ اللہ فرماتا ہے ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں اسے بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ حقیقت ہے جس کا بڑھاپا آیا سیم بچپن کی طرح واپس آ رہا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے بچے کی کیفیت دیکھا ہے؟ بچہ اس کے اندر جو جو عادتیں ہیں، ایک تو صحیح طریقے سے چل نہیں پاتا، سہارے کی ضرورت ہے، پکڑ کے چلے گا۔ بچہ بہت ہارڈ غذائیں نہیں کھاتا، دودھ پیتا ہے، ہلکی چیزیں کھاتا پیتا ہے، کیونکہ ہاضمہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا۔ بچہ بریانی گوشت یہ بڑی بڑی چیزیں نہیں کھا پائے گا، کیا کرے گا، ہاضمہ اتنا نہیں ہے۔ بچے کی کیفیت یہی ہے کہ پکڑ کر کے چلتا ہے۔ بچے کی کیفیت یہ ہے کہ ایک ہی چیز کو بار بار پوچھتا ہے، بھولتا ہے۔ سیم بڑھاپا جب آتا ہے تو واپس اسی کیفیت میں پلٹ جاتا ہے۔ بوڑھا بھی اب اکیلا نہیں چل پاتا، کسی کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر بوڑھاپا ہی ہے کہ اس کو ہر چیز بھولی جانے لگتی ہے۔ جیسے بچپن میں بار بار پوچھتا تھا، بڑھاپے میں بھی پوچھنے لگتا ہے، بھول جاتا ہے۔ بچپن میں جس طرح سے بچے کو بستر میں ہی پیشاب ہو جاتے، پخانے ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں بھی یہ حالتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ کنٹرول میں نہیں رہتا پیشاب پخانا۔ بہت سارے بڑھاپے ایسے آتے ہیں کہ ان کا پیشاب نکلتا ہے، پخانے نکلتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ بچپن کی طرف لوٹا ہے۔ بچہ ہارڈ غذا نہیں کھا سکتا، بوڑھا بھی نہیں کھا سکتا۔ بڑھاپا آیا، بہت ساری چیزوں سے پرہیز ہے۔ سخت چیزیں بوڑھے کو نہیں چلیں گی، اب ہاضمہ کمزور ہو گیا ہے۔ شکر سے پرہیز، نمک سے پرہیز، گوشت سے پرہیز، بس ہلکی چیزوں پر وہ رہ گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں اس کو بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، تم اس چیز میں عقل نہیں رکھتے؟ تم سوچتے کیوں نہیں کہ تمہاری زندگی جہاں سے چلی تھی واپس پلٹ آئی ہے؟ میرے عزیزو یہ دنیا بہت ہی شارٹ ہے، اس میں صرف اور صرف اپنے من کی مت ماننا۔ ہاں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری طبیعت جو چاہے وہ کر لینا، نہیں، میرا مولا جو چاہے وہ کرو تو سکون یہاں پر بھی ہے، مرنے کے بعد بھی ہوگا انشاءاللہ۔ کیونکہ اللہ کی زمین پر آئے ہیں، اسی کی حکومت یہاں پر ہے، تو اسی کے مرضی کے مطابق چلنا یہ ایمان والے کی زندگی ہے۔ سورہ یاسین شریف کی برکتیں اللہ تعالی ہم سب کے سینوں پر عطا فرمائے۔ مولا کریم اس دنیا میں ہمیں اس کی رضا اور اس کے حبیب کی رضا کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائے۔